سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے بایولوجی پورشن میں فرسٹ کوشچن دیکھیں جو کہ اس پیپر میں پوچھا ہے، کربس سائیکل اکرز ان، کربس سائیکل کہاں ہوتا ہے؟ یہ بات آپ یاد رکھیں، کربس سائیکل یہ آپ کی میٹوکانڈریل میٹرکس میں ہوتا ہے، میٹوکانڈریا کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریسپریشن کا ایک سٹیپ ہے یا ایک فیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے ریسپریشن کا جو فرسٹ فیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلائکولیسس، اور گلائکولیسس ایروبک اور انیروبک دونوں ریسپریشن کا فرسٹ سٹیپ ہے۔ گلائکولیسس ایک ہی جگہ میں ہوتا ہے، چاہے ایروبک میں ہو چاہے انیروبک میں ہو، یہ سیل کے سائٹوپلازم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کا لنک ریئیکشن ہے اور کربس سائیکل ہے، یہ دونوں میٹرکس آف مائٹوکانڈریا میں ہوتے ہیں۔ اور آپ سے پوچھے گا الیکٹران ٹرانسپورٹ کہاں ہوتا ہے، تو یہ انر ممبرین میں ہوتا ہے۔ مائٹوکانڈریا میں 2 ممبرینز ہوتے ہیں، آؤٹر ممبرین، انر ممبرین۔ انر ممبرین کا جو اندر فولڈز ہوتے ہیں، اسی طرح مائٹوکانڈریا کا سٹرکچر ہے، سپوز یہ آپ کا مائٹوکانڈریا، تو اس میں جو یہ فولڈز موجود ہیں نا، ان فولڈز کے اندر کیا ہوتا ہے، ان فولڈز کے اندر آپ کا الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہوتا ہے۔ ان فولڈز کو ہم کرسٹائی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کے زون کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے اس میں پوچھا تھا کہ گلائکولیسس کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گلائکولیسس کا اینڈ پروڈکٹ پائرویٹ ہے، پائرووک ایسڈ۔ ایک گلوکوز سے 2 پائرووک ایسڈ، اے میں لکھتا ہوں پائرووک ایسڈ بنتے ہیں، اور ایک جو پائرووک ایسڈ ہے اس میں 3 کاربن ہوتے ہیں۔ اسی طرح لنک ریئیکشن کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے یہ کیا ہے، ایسیٹائل کوانزائم اے۔ کربس سائیکل کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہے یہ بھی آپ سے پوچھ جا سکتا ہے۔ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں کتنے NADPH یا NADP پروڈیوس ہوتے ہیں، یہ سارے کوسچنز بہت زیادہ ضروری ہے، یہ آپ ضرور دیکھا کریں۔ اور SST بایولوجی کی پریپریشن کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل علم5 وزٹ کریں۔ کویشچن نمبر 2 دیکھیں، انابولزم ریئیکشن از، انابولزم کون سا ریئیکشن ہے؟ آپ کو پتہ ہے میٹابولک ایکٹیویٹی میں، میٹابولزم میں 2 مین ریئیکشن ہوتے ہیں، ایک کو ہم انابولزم کہتے ہیں اور ایک کو ہم کیٹابولزم کہتے ہیں۔ انابولزم میں اسمال مالیکیول سے لارج مالیکیول بنتے ہیں، اور کیٹابولزم میں لارج مالیکیول سے اسمال مالیکیول بنتے ہیں۔ انابولزم کے ایگزامپلس کیا ہے؟ فوٹوسنتھسس، پروٹین سنتھسس، گلائکوجینیسس، DNA سنتھسس، لیپڈ سنتھسس، یہ سارے آپ کے کون سے ریئیکشنز ہیں؟ انابولزم ہے۔ ان سب میں اسمال مالیکیول کمبائن ہو کر لارج مالیکیول بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل فوٹوسنتھسس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر مل کر گلوکوز بناتا ہے، آکسیجن اس سے ریلیز ہوتا ہے۔ اسی طرح پروٹین سنتھسس میں امینو ایسڈ مل کر پروٹین بناتے ہیں، امینو ایسڈ اسمال مالیکیول ہے، پروٹین لارج مالیکیول ہے، یہ بھی انابولزم ایکٹیویٹی ہے۔ اس طرح گلائکوجینیسس میں گلوکوز سے گلائکوجن بنتے ہیں اور گلائکوجن سٹور ہوتے ہیں انسائڈ دی اینیمل۔ اچھا، پلانٹ میں گلوکوز کس شکل میں سٹور ہوتا ہے، اینیمل میں کس شکل میں سٹور ہوتا ہے، فنگس میں کس شکل میں سٹور ہوتا ہے، یہ سارے کوسچنز پوچھتے ہیں، یہ ضرور آپ دیکھیں۔ DNA سنتھسس میں کیا ہوتا ہے، نیوکلیوٹائڈ مل کر، نیوکلیوٹائڈ آپ کو پتہ ہے DNA کی یونٹس، یہ DNA بناتے ہیں، اور فیٹ سنتھسس میں فیٹی ایسڈز اور گلائسرول مل کر ٹرائی گلائسرائڈ بناتے ہیں، جو کہ آپ کے فیٹ یا لیپڈز کو ہم کہتے ہیں۔ یہ سب آپ کے کون سے ریئیکشنز ہیں؟ یہ سب آپ کے انابولزم ریئیکشن ہے۔ کویشچن نمبر 3 دیکھیں، اسپیسیفسٹی آف این انزائم مینز، انزائم کی اسپیسیفسٹی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جو کریکٹ آپشن بنتا تھا وہ یہ تھا، اٹ ورکس آن ون اسپیسیفک سبسٹریٹ اور ٹائپ آف ریئیکشن، ٹھیک ہے۔ انزائم ایک خاص یعنی ایک اسپیسیفک سبسٹریٹ اور اسپیسیفک ریئیکشن پر ایکٹ کرتا ہے، یعنی ایک انزائم ہے، یہ ہر سبسٹریٹ کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتا کہ یہ انزائم سبسٹریٹ A کے ساتھ بھی ریئیکشن کرے گا، سبسٹریٹ B کے ساتھ بھی کرے گا، C کے ساتھ بھی کرے گا، D نہیں، یعنی ایک انزائم ایک اسپیسیفک سبسٹریٹ کو مطلب اس کے ساتھ ریئیکشن کرے گا، اس کو موڈیفائی کرے گا۔ اسی طرح ہر ریئیکشن کے لیے اسپیسیفک انزائم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک انزائم ہے اور ہر ریئیکشن کو کیٹالائز کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اسپیسیفسٹی آف این انزائم۔ ایکسپلینیشن دیکھیں، یہاں پہ میں نے آپ کو مینشن کیا ہے، فار ایوری ریئیکشن دیئر آر اسپیسیفک انزائمس، ٹھیک ہے، مطلب ہر ریئیکشن کی ایک خاص انزائم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پروٹین کی آپ نے بریک ڈاؤن کر کے پیپٹائڈ یا امینو ایسڈ میں کنورٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ پروٹیز انزائم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ اگر آپ نے لپڈ کے بریک ڈاؤن کرنا ہے کس چیز میں، فیٹی ایسڈ میں، گلیسیرول میں، تو اس کے لیے آپ پروٹیز انزائم استعمال نہیں کر سکتے، اس کا اپنا انزائم ہوگا، کاربس کی بریک ڈاؤن کی اپنا انزائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہر ریئیکشن کے لیے ایک اسپیسیفک انزائم ہوتا ہے، اسی طرح ہر سبسٹریٹ کے لیے اپنا ایک اسپیسیفک انزائم ہوتا ہے، یعنی ایک ریئیکشن میں جو سبسٹریٹ موجود ہے وہ کین ناٹ بی کیٹالائزڈ بائی ون انزائم۔ سبسٹریٹ تو ایک ریئیکشن میں زیادہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس گلائکالسس ہے، تو گلائکالسس میں کتنا زیادہ سٹیپس ہیں، وہاں پر ہر سٹیپ کے لیے اپنا اپنا انزائم ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی سبسٹریٹ ہے ایک ریئیکشن میں اس کے لیے ایک انزائم ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہر سبسٹریٹ کے لیے اپنا اسپیسیفک انزائم ہوگا اور ہر ریئیکشن کے لیے بھی اپنا اسپیسیفک انزائم ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں اسپیسیفسٹی آف این انزائم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس اسٹی بایو کیمسٹری یا اس بایولوجی کی پریپریشن کر رہے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل علمی 5 وزٹ کریں، وہاں پہ آپ کو سارے لیکچرز فری ملیں گے۔ کویسچن نمبر 4 دیکھیں، ہیلیکیز انزائم فنکشنز ٹو۔ ہیلیکیز کا کیا کام ہے؟ ہیلیکیز انوائنڈ کرتا ہے ڈی این اے کے ڈبل ہیلکس کو، ٹھیک ہے، یعنی ڈی این اے کے جو 2 اسٹرینڈس ہیں ان کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرتے ہیں، جب یہ سپریٹ ہو جائے تو پھر اس سے آر این اے سنتھسائز ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈی این اے کے جو اسٹرینڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ نائٹروجینس بیس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ جو ایڈنین ہے یہ تائمین کے ساتھ ڈبل بانڈ بناتا ہے، ان کے بیچ میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے۔ جو گوانین ہے یہ سائٹوسین کے ساتھ ٹرپل بانڈ بناتا ہے، ان کے بیچ میں بھی ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے۔ یہ ہیلیکیز اٹھ کر اور آ کر اس ہائیڈروجن بانڈ کو بریک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ بریک کرتا ہے ہائیڈروجن بانڈ بٹوین گوانین اینڈ سائٹوسین۔ تو ہیلیکیز کا کیا کام ہے؟ ڈی این اے کی اسٹرینڈ کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرنا تاکہ ٹرانسکرپشن ہو جائے، یعنی میسنجر آر این اے بن جائے۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ سے یہی پوچھے کہ لائگیز کا کیا کام ہے، یہ بھی ایک انزائم ہے۔ یہ جو ڈی این اے کے فریگمنٹس ہے یعنی پارٹس ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کرتے ہیں، یعنی ایک گلو کی طرح کام کرتے ہیں، اس کو ہم مالیکولر گلو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ریسٹرکشن انڈونیوکلیز ایک انزائم ہے، یہ ڈی این اے کو ایک اسپیسیفک سائٹ پر کٹ کرتا ہے، کٹ لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کٹ لگانے کے لیے آپ کس چیز کو استعمال کرتے ہیں؟ سیزر کو استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کو ہم مالیکولر سیزر کہتے ہیں۔ ڈی این اے پولیمرائز ایک انزائم ہے، یہ ڈی این اے کی سنتھسس کرتا ہے۔ کس طرح سنتھسس کرتا ہے؟ جو ڈی این اے ہے اس کے ساتھ نیوکلیوٹائڈز اٹیچ کرتے ہیں، ایک نیوکلیوٹائڈ دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، اس طرح ڈی این اے کی جو اسٹرینڈ ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے اور ڈی این اے کی سنتھسس ہوتی ہے۔ اچھا، ڈی این اے میں آپ کو پتہ ہے ایک 3' یا 3' اینڈ ہوتا ہے اور ایک 5' یا 5' اینڈ ہوتا ہے۔ سو یہ ڈی این اے پولیمریز جب نیوکلیوٹائڈ اٹیچ کرتا ہے تو ڈی این اے کی 3' اینڈ پر اٹیچ کرتا ہے، اور 3' اینڈ پر یعنی کاربن نمبر 3 پر آپ کا OH گروپ موجود ہوتا ہے۔ سو یہاں پر واٹر مالیکیول نکلتا ہے اور نیو نیوکلیوٹائڈ جو آپ کے گلوکوز کا 3' کاربن ہے یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ ڈی این اے میں جو شوگر ہے نا، اس میں جو کاربن نمبر 5 ہے، C5 پہ آپ کے ساتھ فاسفیٹ گروپ اٹیچ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ C1 پر، C1 جو شوگر میں کاربن نمبر 1 ہے، اس پر کون اٹیچ ہوتا ہے؟ اس پر آپ کا ایڈینین اٹیچ ہوتا ہے، نائٹروجینس بیس۔ یہ بھی آپ سے پوچھ جا سکتا ہے کہ ڈی این اے میں کاربن نمبر 5 پہ کیا اٹیچ ہوتا ہے؟ فاسفیٹ، اور کاربن نمبر 1 پہ کیا اٹیچ ہوتا ہے؟ ایڈینین، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو دونوں کاربن 1 اور کاربن 5 فل ہو گئے۔ اب جو آپ کا کاربن نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، جس طرح بھی میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا، کاربن نمبر 3 کے ساتھ نیو نیوکلیوٹائڈ اٹیچ ہوتا ہے اور اس طرح ڈی این اے کی اسٹرینڈ کی الانگیشن ہوتی ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلو کہ اگر آپ ایسس یا ایسسٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جائیں، علمی 5 سرچ کریں اور وہاں پر آپ بایولوجی کی پریپریشن فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 5 دیکھیں، ڈی این اے ریپلیکیشن اکرز ان وچ فیز آف دا سیل؟ یہ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، ڈی این اے ریپلیکیشن کس فیز میں ہوتا ہے؟ ڈی این اے ریپلیکیشن امنگ دا گیون آپشن اس فیز، یہ کریکٹ آپشن بنتا ہے، اس فیز میں ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہوتی ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے G1 فیز ہوتا ہے، پھر اس فیز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد G2 فیز ہوتا ہے۔ یہ 3 فیز آپ کے انٹرفیز کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انٹرفیز کے اندر G1 اس اور G2۔
اس فیز میں آپ کی ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہوتی ہے، یعنی آپ کے پاس جو ڈی این اے ہے اس کی ایگزیکٹ کاپیز بنتی ہے. 46 ڈی این اے ہوتی ہے ہیومن میں، 46 اس کی کاپی بن جاتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں 46 کروموسومز ہوتی ہے، اس کی 46 کاپیز بن جاتی ہے. لیکن اس سٹیج میں ہم اس کو کروموسوم نہیں کہتے ہیں، اس کو ہم ڈی این اے کہتے ہیں. کروموسومز بعد میں ہم اس کو کہتے ہیں، جب اس کے ساتھ ہسٹون پروٹین اٹیچ ہو جائے اور وہ ویزیبل ہو جائے اور کلرفل باڈیز بن جائے اس سے ڈی این اے سے، تو پھر اس کو ہم کروموسومز کہتے ہیں. ڈیٹیل ایکسپلینیشن میں نے یہاں پہ دیا ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات ہیں ڈاؤٹ سے آپ کی کلیئر ہو جائیں گے. اس فیز دیکھیں، اس فیز میں کیا کیا ہوتا ہے، اس میں پروٹین سنتھیسس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈی این اے ریپلیکیشن ہوتی ہے. جب ڈی این اے ریپلیکیشن ہو جائے تو کروموسوم ڈپلیکیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کروموسومز کی کاپیز بن جاتی ہے، ڈبل ہو جاتے ہیں. اس فیز میں آپ کی ڈی این اے 46 ہوتی ہے، کروموسوم بھی 46 ہوتی ہے. اسی ڈی این اے کو ہم کروموسوم بھی کہتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن کروموسوم ہم زیادہ تر تب کہتے ہیں جب یہ ویزیبل ہو جائے. لیکن جو کرومیٹڈ ہے یہ آپ کے 92 ہوتی ہے. دیکھیں یہ اصل میں مثال کے طور پر یہ ایک اولڈ کروموسوم ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک کرومیٹڈ ہے، یہ اس کا سنٹرومیر ہے. اب اس فیز میں اس کی ڈپلیکیٹ کروموسوم بنتا ہے، دوسرا کروموسوم. تو یہ اس طرح میں نے بنایا، اس طرح یہ ایک اور کروموسوم ہو گیا. تو یہ کتنے کروموسوم ہو گئے؟ 2 کروموسومز ہو گئے. لیکن یہ دونوں کروموسومز، ان کو ہم 2 کروموسوم نہیں کہتے، ان کو ہم کرومیٹڈ کہتے ہیں. کرومیٹڈ ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا سنٹرومیر ایک ہے، یہ سنٹر ان کا ایک ہے. جب تک ایک دوسرے کے ساتھ یہ اٹیچ ہے ان کو ہم ایک کروموسوم کہتے ہیں. اور اس ایک کروموسوم میں آپ کے 2 کرومیٹڈ موجود ہیں، ایک کرومیٹڈ یہ ہے اور دوسرا کرومیٹڈ یہ ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو کرومیٹڈ کی تعداد اگر آپ کاؤنٹ کریں، ایک کرومیٹڈ یہ، ایک کرومیٹڈ یہ، اسی طرح 46 سیٹ کاؤنٹ کریں تو اس سے آپ کے 92 کرومیٹڈ بنتے ہیں. لیکن کروموسومز آپ کے 46 ہیں اور ڈی این اے بھی 46 ہے. فیز 1 بھی امپورٹنٹ ہے، اس سے بھی سوالات آتے ہیں اکثر اور اس میں اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں. تو کنفیوژن کو ختم کرتے ہیں. دیکھیں آپ کا جو پروفیز 1 ہے اس میں ایچ پیئر آف 23 کروموسوم ہے 2 کروموسومز. کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس 23 پیئرز ہے، اس میں اگر آپ ایک پیئر کو اٹھائیں یہ آپ کا ایک پیئر ہو گیا. تو ایک پیئر میں 2 کروموسومز ہوتے ہیں. ایک کروموسوم نمبر 1 یہ ہو گیا، کروموسوم نمبر 2 یہ. تو ایک پیئر میں 2 کروموسومز ہو گئے. اور 2 کروموسوم میں آپ کو پتہ ہے نا کتنے کرومیٹڈ بنتے ہیں؟ 4 کرومیٹڈ بنتے ہیں. کروموسوم 2 ہے لیکن کرومیٹڈ 4 ہے. پھر یہی کرومیٹڈ ایک دوسرے سے ڈیٹیچ ہو کر الگ الگ کروموسوم پھر اس کو ہم کہتے ہیں اور الگ الگ سیل میں جائیں گے. مثال کے طور پر یہ آپ کا ایک پیر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک پیر ہے. اس میں جو کرومیٹڈ موجود ہے یہ ایک اس طرح الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا اپنا سنٹرومیر ہے، یہ دوسرا اس طرح الگ یہاں پہ ہو گیا. تو اس سے آپ کے 2 کروموسومز بن گئے. ادھر اس کو ہم 2 کرومیٹڈ کہتے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ. لیکن یہاں پہ جب ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو پھر اس کو ہم 2 کروموسومز کہیں گے. ایچ کروموسوم ہے 2 کرومیٹڈ، ٹھیک ہے. سو 1 پیئر یعنی 1 پیئر آف کروموسوم میں 1 پیئر یہ ہو گیا، یہ 1 پیئر ہو گیا، ایک جوڑا کروموسوم. اس میں 4 کرومیٹڈ ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی 4 ہوتے ہیں، بھی میں نے آپ کو سمجھایا. اس کے علاوہ ہومولاگس پیئر پہ اکثر کوشچن آتا ہے. ہومولاگس پیئر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ پیئر جو سائز میں سیم ہوتا ہے، پوزیشن آف جینز بھی ان میں سیم جگہوں پر ہوتے ہیں، یا الیل بھی ان میں سیم جگہوں پر ہوتے ہیں. الیل نیچر میں ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں لیکن ان کی پوزیشن سیم ہوگی. ایک آپ کو پتہ ہے کروموسوم فادر سے آتا ہے اور ایک کروموسوم مادر سے آتا ہے. تو ایسے کروموسوم جن کی سائز سیم ہوتی ہے اور ان میں جینز بھی یا الیل بھی سیم ہوتی ہے ان کو ہم ہومولاگس کروموسوم کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک کروموسوم ہو گیا، یہ دوسرا کروموسوم ہو گیا. ان کی سائز دیکھیں سیم ہے، یہ بھی اتنا ہے اور یہ بھی اتنا ہے، سائز بھی تقریباً سیم ہے، ٹھیک ہے. اور ان پہ جو جینز موجود ہے، سپوز اس پہ یہ جین، یہاں پہ ایک جین موجود ہے، ٹھیک ہے، ہیئر کلر کے لیے جین ہے، اس کو ہم نے جین اے کہا. اسی طرح اس کا جو دوسرا کروموسوم ہے اس پہ بھی ایک جین موجود ہے اور یہ یہاں پہ موجود ہے. تو دیکھیں جین کی پوزیشن بھی سیم ہے اور سیم جین ہے، یہ بھی کلر کے لیے ہے لیکن اس کے لیے ہم نے اسمال اے لکھ لیا، ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کے پاس کروموسوم ہے، ایک کروموسوم یہ کروموسوم نمبر 1 اور کروموسوم نمبر 2، یہ سیم کروموسومز ہے، سیم سائز ہے. ان کروموسوم کے سائز اور پوزیشن آف جین سیم ہے تو ان کو ہم ہومولاگس پیئر آف کروموسوم کہتے ہیں. بائی ویلنٹ کیا ہے؟ بائی ویلنٹ
جب 2 ہومولاگس کروموسومز ایک دوسرے کے ساتھ پیر ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ہومولاگس کروموسوم کیا ہوتا ہے؟ جو سائز میں سیم ہوتے ہیں. ایک کروموسوم یہ ہو گیا، دوسرا کروموسوم یہ ہو گیا، یہ پیر ہو گئے، اس سے جوڑا بن گیا، بالکل ایک دوسرے کے سامنے اس طرح آ گئے. دیکھیں اس کو پیر کہتے ہیں نا. تو جب 2 ہومولاگس کروموسوم پیر ہو جائیں اس کو ہم بائی ویلنٹ کہتے ہیں. بائی کا مطلب ہے 2. ٹھیک ہے، بائی کا مطلب کیا ہے؟ 2. یہ تو آپ کی بائی ویلنٹ کی بات ہوئی. ٹیٹریٹ کیا ہے؟ جب 4 کرومیٹڈ پیر ہو جائے، 2 کروموسوم کا پیر ہونا، یہ 2 کروموسوم سے پیر ہو گئے. ٹھیک ہے، یا 4 کرومیٹڈ کا پیر ہونا، یہ ایک ہی بات ہے لیکن صرف نام الگ ہے. دیکھیں یہ آپ کا کروموسوم نمبر 1 ہو گیا، ایک کروموسوم نمبر 2 ہو گیا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیر ہو گئے ہیں تو اس کو ہم بائی ویلنٹ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کرومیٹڈ کے بیس پر اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں یا کرومیٹڈ کے بیس پر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کو ہم ٹیٹریٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک کرومیٹڈ یہ، ایک کرومیٹڈ یہ، 2 کرومیٹڈ ہو گئے، ایک کرومیٹڈ یہ، ایک کرومیٹڈ یہ، 4 کرومیٹڈ ہو گئے. یعنی ٹیٹرا کہتے ہیں 4 کو. جب 4 کرومیٹڈ پیر ہو جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیٹریٹ. اس کے علاوہ پروفیز 1 میں کراسنگ اوور بھی ہوتا ہے. کراسنگ اوور کیا ہے؟ ایکسچینج آف جینیٹک مٹیریل بٹوین نان سسٹر کرومیٹڈ ان اے ہومولاگس پیئر. دیکھیں یہ آپ کا ایک ہومولاگس پیئر ہے، یہ آپ کا ہومولاگس پیئر ہے. ٹھیک ہے، ہومولاگس پیئر میں آپ کو پتہ ہے ایک کروموسوم میں 2 کرومیٹڈ ہوتا ہے. یہ ایک کروموسوم ہے، اس میں یہ 2 کرومیٹڈ ہے. ایک کرومیٹڈ نمبر 1 یہ ہے، کرومیٹڈ نمبر 2 یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کرومیٹڈ جو ایک کروموسوم کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے سسٹر کرومیٹڈ ہے. اسی طرح اس کروموسوم میں بھی یہ کروموسوم یہ ہو گیا، دوسرا کرومیٹڈ یہ ایک دوسرے کے سسٹر کرومیٹڈ ہے. لیکن یہ کرومیٹڈ یعنی کرومیٹڈ نمبر 3، کرومیٹڈ نمبر 4، یہ کرومیٹڈ نمبر 3 یعنی یہ والا، ٹھیک ہے یہ والا، اور یہ والا کرومیٹڈ نمبر 1 یہ ایک دوسرے کے سسٹر کرومیٹڈ نہیں ہے. ان کو ہم کہتے ہیں نان سسٹر کرومیٹڈ. اور ہومولاگس پیئر آف کروموسوم ہے تو ہومولاگس پیئر میں جب نان سسٹر کرومیٹڈ ایک دوسرے کے ساتھ جینیٹک ایکسچینج کریں، جینیٹک مٹیریل ایکسچینج کریں، اس کو ہم کراسنگ اوور کہتے ہیں. وٹ از قیاسما؟ جو نان سسٹر کرومیٹڈ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو اٹیچمنٹ پوائنٹ ہے جہاں پر کراسنگ اوور ہوتی ہے یعنی جینیٹک ایکسچینج ہوتی ہے، اس جگہ کو، اس پوائنٹ کو جہاں پہ 2 نان سسٹر کرومیٹڈ اٹیچ ہے اس کو ہم قیاسما کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک کروموسوم ہے اور یہ آپ کے پاس دوسرا کروموسوم ہے، تو یہاں پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے. اس اٹیچمنٹ پوائنٹ کو یہ ویزیبل ہوتا ہے، یہ نظر آتا ہے ود مائکروسکوپ، اس کو ہم کہتے ہیں قیاسما. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ آپ کا میوسس کے پروفیز 1 میں ہوتا ہے. یہ سب جو میں نے ڈسکس کیے، ہومولاگس کروموسوم، بائی ویلنٹ، ٹیٹریٹ، یہ سب چیزیں آپ کو پروفیز 1 میں نظر آئیں گی. کوشچن نمبر 6 دیکھیں، سمپلسٹ مانوسیکرائڈ کیا ہے؟ سب سے سمپلسٹ شوگر یعنی مانوسیکرائڈ، یہ آپ کا گلائسیرل ڈیہائیڈ ہے. اس میں صرف اور صرف 3 کاربن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سمپلسٹ ہے، منیمم آف کاربن اس میں ہوتی ہے اور یہ فردر بریک نہیں ہو سکتا. آپ اس کو فردر اسمال مالیکول میں کنورٹ نہیں کر سکتے اور اس سے تمام شوگرز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی شوگر ہے یہ اس سے بنتے ہیں، یعنی یہ سب کا اسمالسٹ یونٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اگر آپ سے کوشچن میں پوچھے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، گلائسیرل ڈیہائیڈ از دا اسمالسٹ مانوسیکرائڈ. آپ کو پتہ ہے آپ کے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کے 3 کیٹیگریز ہیں، مانوسیکرائڈ، اولیگوسیکرائڈ اور پولیسیکرائڈ. مانو مین 1 اور سیکرائڈ مین شوگر، اس میں ایک شوگر ہوتا ہے. اولیگو میں 1 سے تقریباً 7 تک شوگر ہوتے ہیں اور پولی میں اس سے زیادہ شوگر ہوتے ہیں تو اس کو ہم پولیسیکرائڈ کہتے ہیں. سٹارچ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سنے ہوں گے. اس کے علاوہ جو سیلولوز ہے، سیلولوز، اس میں بہت زیادہ جو آپ کے سیکرائڈ سے یعنی شوگر ہے یہ ہوتے ہیں، یہ آپ کے پولیسیکرائڈ میں آتے ہیں. گلوکوز، فرکٹوز، گیلیکٹوز، رائبوز، ڈی آکسی رائبوز، یہ سارے آپ کے مانوسیکرائڈ ہیں. گلوکوز کا فارمولہ C6H12O6 ہے. فرکٹوز کا فارمولہ بھی یہ ہے لیکن یہ اس کا آئسومر ہے، اس سے اسٹرکچر میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اس طرح گیلیکٹوز بھی ایک آئسومر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ہیگزوز بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ
राइबोज ये 5 कार्बन शुगर है, ये आरएनए में होता है। अगर आपसे पूछे आरएनए में कौन सा मोनोसैकेराइड है, दैट इज़ राइबोज, और डीएनए में कौन सा 5 कार्बन शुगर है, दैट इज़ डीऑक्सी राइबोज। ये आप याद रखिए। डीएनए में जो डीऑक्सी राइबोज शुगर मौजूद है, इसके कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता और आरएनए में कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन मौजूद होता है। बस सिर्फ यही फ़र्क होता है, बाकी सेम टू सेम होते हैं। डियर कैंडिडेट्स, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इल्मिफाई सर्च करें और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ह्यूमन बॉडी क्रोमोसोम्स नंबर। ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है? 46 नंबर होती है। और अगर पैर्स की आपसे पूछे, PAIR, पैर का लफ्ज़ आप गौर से देखा करें, अगर उधर पैर था तो फिर आपने 23 लगाना है। इसके साथ मैंने एक लंबा लिस्ट डिटेल डाला है, ये भी आप देख लें। ह्यूमन में 23 पेयर्स होती है। कैट जो डोमेस्टिक कैट है इसमें 20 पेयर्स होती है, नंबर इनकी 40 होती है। डॉग में 39 पेयर्स होती है, 78 नंबर बनती है। मनकी में रिसेस मनकी जो है इसमें 21 पेयर्स होती है और 42 इसका नंबर बनता है। माउस जो है इसमें 20 पेयर्स होती है। फ्रॉग में 13 पेयर्स होती है। पोटैटो में 24, वीट में 21 होती है। कॉर्न यानी मेज जिसको हम कहते हैं, इसमें 10 पेयर्स होती है। राइस में 12 पेयर्स होती है और टोमेटो में भी 12 पेयर्स होती है। तो टोमेटो और राइस में सेम होती है। आगे देखिए, एंजाइम एक्टिविटी इफेक्टेड बाय। एंजाइम की एक्टिविटी किस चीज़ पे इफेक्ट हो सकती है? टेम्परेचर अमंग द गिवन ऑप्शन सही ऑप्शन था। अगर आपने टेम्परेचर सेलेक्ट किया है, मान ले आपने 1 मार्क सिक्योर किया। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम, कौन सा फैक्टर है? एंजाइम का जो रेट है इसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है तो एंजाइम का रेट इन स्पीड भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर तक। ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर एंजाइम का रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। सेकंड फैक्टर देखिए, पीएच के साथ भी एंजाइम के रेट का ताल्लुक है। एंजाइम वर्क बेस्ड एट ऑप्टिमम पीएच, जो मुनासिब पीएच है, ऑप्टिमम पीएच है, उस पर अच्छा काम करता है। अगर पीएच उससे बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी इफ़ेक्ट हो सकती है। इंसानी जिस्म में एंजाइम तकरीबन 7 या 7 से थोड़ा ऊपर पीएच पर चलते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों में जो एंजाइम है उनकी मुख्तलिफ़ पीएच उनके लिए रिक्वायर होता है। मिसाल के तौर पर स्टमक में जो एंजाइम है वो कम पीएच पे काम करता है। स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है और वह एसिडिक एनवायरनमेंट का जो पीएच है वो तो कम होता है। सो बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स में मुख्तलिफ़ पीएच रिक्वायर होता है फॉर डिफरेंट एंजाइम। इसके अलावा रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ भी ताल्लुक़ रखता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एंजाइम मौजूद है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, एंजाइम मौजूद है। आप अगर सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट अगर बढ़ जाते हैं तो एंजाइम के एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट की टकराव की यानी कोलिजन की चांसेस बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। लेकिन आपने अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो फिर कुछ एंजाइम को मौका नहीं मिलेगा कि ये एक्टिव साइट पे अटैच हो जाए एंजाइम के एक्टिव साइट पे, तो इसका भी एक हद होता है। सबस्ट्रेट और रेट ऑफ एंजाइम का एक दूसरे से डायरेक्ट ताल्लुक है लेकिन लिमिटेड है। इसके अलावा एंजाइम एक्टिविटी का एंजाइम की कंसंट्रेशन से भी डायरेक्ट ताल्लुक है। अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम या रेट ऑफ एंजाइम बढ़ जाएगा, लेकिन ये भी लिमिटेड है। अगर आपने एंजाइम बहुत ज़्यादा बढ़ाए, बहुत ज़्यादा एंजाइम बढ़ गए तो फिर क्या होगा? फिर कुछ एंजाइम खाली पड़े रहेंगे, इसके लिए सबस्ट्रेट मौजूद नहीं होंगी, ठीक है, तो फिर भी रिएक्शन की स्पीड पे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, इसकी भी लिमिट है। अच्छा, अगर आप सवाल पूछे कि टेम्परेचर के साथ एंजाइम की रेट क्यों बढ़ जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, तो आपने बताना है कि टेम्परेचर के साथ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ये मूवमेंट तेज़ स्टार्ट करता है, तेज़ तेज़ हरकत करता है और जल्दी जल्दी एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ टकराते हैं और
وہ انزائم اس کو کیٹالائز کرتا ہے. سیل وال آف پلانٹ از میڈ آف. پلانٹ کا سیل وال سیلوز سے بنا ہوتا ہے اور سیلوز کے علاوہ اس میں لیگنین بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو میجر کمپوننٹ ہے وہ سیلولوز ہے. سیل وال سے ریلیٹڈ ایکسپلینیشن یہاں پر آپ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پلانٹ کا سیل وال سیلولوز سے بنتا ہے، ہم نے ڈسکس کیا. ہسٹری بایو کیمسٹری جو پچھلے پیپرز تھے اس میں بیکٹیریا کے سیل وال کے بارے میں پوچھا تھا. بیکٹیریا کی سیل وال پیپٹائڈوگلائکین یا میورین سے بنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سے پوچھے فنجائی کی سیل وال کس چیز سے بنا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے کائٹن سے بنا ہے. پروٹسٹ کی سیل وال اس میں زیادہ تر سیلولوز ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس میں سیلیکا اور کیلشیم آئن بھی ہوتے ہیں. اینیمل کا سیل وال کس سے بنا ہوتا ہے؟ اینیمل میں سیل وال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر آپ سے پوچھے تو پھر آپ نے بتانا ہے نو سیل وال ان اینیمل. کویشچن نمبر 10 دیکھیں، پلازما ممبرین اسٹرکچر. پلازما ممبرین کا جو اسٹرکچر ہے یہ لیپڈ بائی لیئر ہے، یعنی لیپڈ کے 2 لیئرز ہے. بائی کا مطلب کیا ہے 2. امنگ دا گیون آپشنز یہ آپشن کریکٹ بنتا. اگر آپ نے اس آپشن کو فل کیا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے 1 مارک سیکیور کیا ہے. اگر آپ نے اس کویشچن کو غلط کیا ہے تو پھر آپ غور سے دیکھیں تاکہ آنے والے ایسس کے پیپر میں آپ غلطی نہ کریں. بائی کا مطلب ہے 2 اور لیئر کا مطلب ہے لیئر، تو اس میں 2 لیئر ہوتے ہیں پلازما ممبرین میں. یہ سنگر اینڈ نکولسن یہ 2 سائنٹسٹ تھے. 1972 میں انہوں نے فلوئڈ موزیک ماڈل آف سیل ممبرین پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیل ممبرین لیپڈ کے 2 لیئر سے بنا ہوتا ہے، بائی لیئر سے بنا ہوتا ہے یعنی 2 لیئر سے، اور اس میں پروٹین اس طرح فلوٹ کرتے ہیں جس طرح ایک سی میں آئس برگ یعنی برف کے تودے وہ فلوٹ کرتے ہیں. کویشچن نمبر 11 دیکھیں، ہیٹروزائگس جینوٹائپ. اس پر کویشچن پوچھا ہے. ہیٹروزائگس جینوٹائپ، ہیٹروزائگس کا مطلب ہے جو ڈفرینٹ الیلس جب موجود ہو ایک جین میں، اس کو ہم ہیٹروزائگس کنڈیشن کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک جین ہے، ٹھیک ہے، اور اس جین میں 2 الیل ہے. ایک الیل کیپٹل اے ہے، دوسرا الیل اسمال اے ہے. اس کنڈیشن کو ہم ہیٹروزائگس کنڈیشن کہتے ہیں. اس سے پچھلے پیپر میں پوچھا تھا کہ ہوموزائگس کنڈیشن کیا ہے، تو ہوموزائگس کنڈیشن میں دونوں الیل سیم ہوں گے، یا کیپٹل اے ہوں گے اس کیس میں، یا اسمال اے ہوں گے. تو یہ بھی آپ کا ہوموزائگس کنڈیشن ہے، یہ بھی ہوموزائگس ہے، یہ آپ کا ہیٹروزائگس کنڈیشن ہے. اگر اس طرح لکھا ہے اے اور کیپٹل اے تب بھی ہیٹروزائگس کنڈیشن ہے، اگر اس طرح لکھا ہے تب بھی ہیٹروزائگس کنڈیشن ہے. ہوموزائگس کا مطلب کیا ہے؟ پیئر آف سیم الیل. اس کے علاوہ ہیٹروزائگس میں پیئر آف 2 ڈفرینٹ الیل، یعنی اس طرح. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ گورنمنٹ جاب کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ یوٹیوب پر ہمارے یوٹیوب چینل علمی فائی سرچ کریں. علمی فائی پر تمام سبجیکٹس کی پریپریشن فری آف کاسٹ ہو رہی ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں.